چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئین شکنی کرنے والوں کی سرکوبی کا آغاز کر دیا ہے اور 4 سال سے زیر التوا فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 2018 میں تحریک لبیک نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر حکومت کو ناکام کرنے کے لیے اسلام آباد میں دھرنا دے کر نظام زندگی کو مفلوج کر دیا تھا، تاہم بعد ازاں اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید کی گارنٹی پر تحریک لبیک نے دھرنا ختم کر دیا تھا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس حوالے سے از خود نوٹس لے کر دھرنے کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ حکومت پاکستان وزارت دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان کو اپنے حلف سے روگردانی کرنے کے مرتکب اپنے ماتحت افسران کو سزا دینے اور فوجی قیادت کو سیاست میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف جہاں نظر ثانی اپیلیں دائر کی گئی تھیں، وہیں فیض آباد دھرنے کیس کے فیصلے کی وجہ سے انتقامی کارروائیوں کے طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برطرفی کے ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم اب سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف دائر پاکستان تحریک انصاف، وزارت دفاع، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اور دیگر کی نظر ثانی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جو 28 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ سے جاری کاز لسٹ میں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں پر 28 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے نومبر 2018 میں فیض آباد دھرنے سے متعلق از خود نوٹس لیا تھا اور اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فروری 2019 میں تفصیلی فیصلہ سنایا تھا۔ بعد ازاں اس فیصلے کے خلاف اپریل 2019 میں اس وقت کی وفاقی حکومت نے وزارت دفاع کے توسط سے انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی، انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی، متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم پاکستان، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اور اعجاز الحق کی جانب سے سپریم کورٹ میں فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا تھا کہ حکومت قانون نافذ کرنے والے اداروں، خفیہ ایجنسیوں اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ 2 رکنی بینچ نے 43 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا تھا کہ کوئی شخص جو فتویٰ جاری کرے جس سے کسی دوسرے کو نقصان یا اس کے راستے میں مشکل ہو تو پاکستان پینل کوڈ، انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت ایسے شخص کے خلاف ضرور مجرمانہ مقدمہ چلایا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اجتماع اور احتجاج کرنے کی حد اس وقت تک دائرے میں ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے بنیادی حقوق اور اس کی آزادانہ نقل و حرکت اور املاک کو نقصان نہ پہنچائے۔ فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی تھی کہ نفرت، انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کی نگرانی کی جائے اور قانون کے مطابق ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا تھا کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی، انٹیلیجنس بیورو آئی بی، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروسز پبلک ریلیشن کو اپنے متعلقہ مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بہتر ہوگا کہ ان قوانین کا اطلاق کیا جائے جو خفیہ اداروں کے متعلقہ دائرہ کار کی وضاحت کرتے ہوں تاکہ شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اچھے طریقے سے یقینی بنایا جا سکے۔ عدالت نے کہا تھا کہ آئین مسلح فورسز کے افراد کو کسی طرح کی بھی سیاسی سرگرمی جس میں سیاسی جماعت، گروہ یا فرد کی حمایت ہو اسے منع کرتا ہے۔ حکومت پاکستان کو وزارت دفاع اور تینوں مسلح افواج کے متعلقہ سربراہان کے ذریعے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ حلف کی خلاف ورزی کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے خلاف آبزرویشن بھی دی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ سانحہ 12 مئی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے تشدد کے ذریعے ایجنڈے کے حصول کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اقدام قتل میں ملوث حکومت میں شامل بڑے افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے بری مثال قائم ہوئی ہے اور تشدد کے ذریعے ایجنڈے کے حصول کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ عدالت نے قرار دیا تھا کہ ریاست کو غیر جانبدار اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ قانون کا اطلاق یکساں طور پر سب پر لاگو ہونا چاہیے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا ریاستی اداروں میں،
اور आजादाना तौर पर अपने फराइज मनसबी निभाने चाहिए। वाज़ेह रहे कि फैजाबाद धरना केस के फैसले के इजरा के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा को हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयां भी भुगतना पड़ी थी। उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के वजीर आजम इमरान खान ने पुरअसरार तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और इनके खानदान की जासूसी करवा के इनके असासों से मुतालिक एक मुबैना झूठा और बेबुनियाद रेफरेंस सदर आरिफ अलवी को भिजवाया था, जिसे उन्होंने जायजा लिए बगैर ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया था, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपनी अहलिया समेत सुप्रीम कोर्ट और FBI में मुतअद्दिद पेशियां भुगतना पड़ी थी। याद रहे कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़े फैजाबाद इंटरचेंज पर मजहबी जमात तहरीक लब्बैक ने खत्म नबूवत के हलफनामे में मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ 5 नवंबर 2017 को धरना दिया था। हुकूमत ने मुज़ाकरात के जरिए धरना पुरअमन तौर पर ख़त्म कराने की कोशिश में नाकामी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैजाबाद खाली कराने के हुक्म के बाद धरना मुजाहिरीन के खिलाफ 25 नवंबर को ऑपरेशन किया था, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। इस धरने के नतीजे में वफाकी दारुल हुकूमत में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया था, जबकि ऑपरेशन के बाद मजहबी जमात की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाज और मुजाहरे शुरू हो गए थे और अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। 27 नवंबर 2017 को हुकूमत ने वजीर कानून जाहिद अहमद के इस्तीफे समेत इस्लामाबाद धरने के शुरका के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे, जिसमें दौरान ऑपरेशन गिरफ्तार किए गए कारकुनों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल था। इस हवाले से हुकूमत और तहरीक लब्बैक की क़यादत के माबैन जो मुआहिदा तय पाया था, उस पर उस वक्त के DGC जनरल फैज हमीद के बतौर गारंटर दस्तखत मौजूद थे, जिस पर काफी शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया था। बादशाह अदालत उज़्मा ने एक केस की समाअत के दौरान फैजाबाद धरने का मामला ज़ेरे बहस आने पर उस पर नोटिस लिया था और मुताल्लिका इदारों से जवाब मांगा था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।